علیکم اسٹوڈنٹس. ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی PSY 406 کے لیکچر ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آج ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے. اس میں ہم کریٹنگ لرننگ انوائرمنٹس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے کہ کلاس روم کے اندر لرننگ انوائرمنٹ کو ہم کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کلاس روم مینجمنٹ ہے. اٹ ریفرز ٹو مینٹین اے پازیٹیو اینڈ پروڈکٹیو لرننگ انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, کلاس روم کی جو مینجمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں دو طرح کی مینجمنٹ ہوتی ہے, ایک اسٹوڈنٹس کی مینجمنٹ اور ایک ٹیچر کی مینجمنٹ. صرف اسٹوڈنٹس کو ہی مینجمنٹ سکھائی جائے اور اگر ٹیچر خود مینج نہ ہو تو یہ بھی فائدہ نہیں ہے. تو سیلف مینجمنٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سیلف کنٹرول ہے. سیلف کنٹرول آن دا پارٹ آف دا اسٹوڈنٹ. سیلف کنٹرول انوالوز fulfilling and satisfying one's own needs without interfering with the rights and needs of others. ٹھیک ہے, سیلف کنٹرول یعنی کہ جو آپ کی ضروریات ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو پوری ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, encouraging and teaching self management to students may require some extra time and extra efforts on the part of the teachers. تو سب سے پہلے جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو انکریج کرنے کے لیے ٹیچرز کو سب سے زیادہ انکریج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ سیلف کنٹرول ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہے ٹاپک بیٹر ٹائم مینجمنٹ. اس میں مختلف قسم کے ٹائمز بتائے ہوئے ہیں. ایلوکیٹڈ ٹائمز, انگیج ٹائم اور ٹائم آن ٹاسک, یہ سب چیزیں بتائی ہوئی ہیں. ایلوکیٹڈ ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ایلوکیٹڈ ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ the time period that a teacher sets aside for learning. تو کلاس روم کے دوران جب ٹیچر جو ہے وہ اپنے ایک سبجیکٹ کو ڈیلیور کرنے کے لیے ایک پرٹیکولر ٹائم رکھتا ہے کہ اگر 40 منٹس کا لیکچر ہے میرے پاس اور 40 منٹس کے لیکچر میں سے آدھا گھنٹہ میں کتاب سے پڑھاؤں گا اور 10 منٹ جو ہے وہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا. تو وہ جو آدھا گھنٹہ ہوگا پرٹیکولر, اس کو ہم بولتے ہیں ایلوکیٹڈ ٹائم. انگیج ٹائم میں یہ ہوتا ہے کہ دس ٹائم ریفرز ٹو دا ٹائم پیریڈ اسپیسیفکلی اسپینڈ ان ایکٹیولی لرننگ. وہ جو باقی 10 منٹ ہوں گے جس سے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو لیکچر ڈیلیور کرنے کے لیے ایکسٹرا ایگزامپلس دیں گے, وہ انگیج ٹائم ہوگا جب آپ انگیجڈ ہو رہے ہوں گے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. پھر اس کے بعد ٹائم آن ٹاسک ہے. ٹائم پیریڈ دیٹ اسپینڈ آن ایکٹیولی انگیجڈ ان لرننگ اسپیسیفک ٹاسک ایٹ ہینڈ. جب ایک پرٹیکولر ٹاسک کو لرن کرنے کے لیے جب آپ ایک ٹائم اسپیسیفائی کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹائم آن ٹاسک. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کلاس مینجمنٹ کا بتایا ہوا ہے. کلاس مینجمنٹ از پاسبل اینڈ امپرووز وین اسکولز اینڈ کلاس رولز اینڈ پروڈیوسرز آر کلیئرلی اسٹیٹڈ بائی ایڈمنسٹریشن. جو ایڈمنسٹریشن ہوگی اسکول کی اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ٹیچرز کے لیے رولز بنائے جائیں, اسٹوڈنٹس کے لیے رولز بنائے جائیں اور ان رولز کو پھر امپلیمنٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, اگر وہ رولز امپلیمنٹ نہیں ہوں گے یا کنویڈ نہیں ہوں گے تو پھر اسٹوڈنٹس ان رولز کو اوبے نہیں کریں گے یا ٹیچر اوبے نہیں کرے گا تو پھر آپ کی مینجمنٹ خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو نیچے کچھ اسٹریٹجیز بتائی ہوئی ہیں. سب سے پہلے ایڈمنسٹریٹو روٹین سچ ایز وین اینڈ ہاؤ اٹینڈنس ول بی ٹیکن. اٹینڈنس کیسے کب لی جائے اور اسٹوڈنٹ کی جو موومنٹ ہے وہ کیسے ہونی چاہیے, کلاس کے اندر وہ کیسے انٹر ہو, کلاس کے باہر کیسے جائے. ہاؤس کیپنگ, ہاؤ اینڈ ویئر پرسنل آئٹمس آف اسٹوڈنٹس ول بی اسٹورڈ. اسٹوڈنٹس کی جو پرسنل چیزیں ہیں وہ کہاں پہ اسٹور ہونی چاہیے, مطلب کلاس روم کے اندر اگر الماری ہے تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہونی چاہیے. روٹین فار اکمپلشنگ لیسن, ہاؤ دا ہوم ورک اسائنمنٹس بی کلیکٹڈ اینڈ ریٹرنڈ. تو جو ہوم ورک بچے کو دیا ہوا ہے تو وہ ہوم ورک آپ نے کیسے کلیکٹ کرنا ہے اور کب کرنا ہے یہ پہلے سے طے ہونا چاہیے. روٹین فار انٹریکشن بٹوین اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچر. اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کے درمیان انٹریکشن بہت زیادہ ضروری ہے, اس کی ایک روٹین بنانی چاہیے. پروسیجر فار ٹاک بٹوین اسٹوڈنٹس شوڈ بی کلیئرلی ایکسپلینڈ. ٹھیک ہے, تو آپ نے دوسرے بچے کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے اس کے لیے پہلے سے ان کو انسٹرکشن دے دینی چاہیے. ٹھیک ہے, اور کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جس سے آپ اپنی کلاس روم کی انوائرمنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ڈیوائڈ اینڈ کنوے ہاؤ اسٹوڈنٹس آر ایکسپیکٹیڈ ٹو انٹر اینڈ لیو دا کلاس روم. یہ ہماری ڈیلی لائف کی ایگزامپلز ہیں اس میں کہ آپ نے جب کلاس روم کے اندر انٹر ہونا ہے تو آپ نے پوچھ کے انٹر ہونا ہے, کہیں جانا ہے تو پوچھ کے جانا ہے. ڈیٹرمائن پروسیجرز ٹو آپ کی ڈسک
اینڈ کلاس روم اکوپمنٹ. آپ نے جو کلاس روم کی جو اکوپمنٹ ہے اس کو صحیح سے کلیئرلی ہینڈل کرنا ہے. اسٹیبلش اے کلیئر سگنل ٹو اسٹارٹ دا ٹیچنگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے بچوں کو اٹینٹیو کر کے کلیئر سگنل دینا ہے کہ میں اسٹارٹ کرنے لگا ہوں. اس کے بعد چوتھا اور آخری یہ ہے کہ سیٹ اینڈ کنوے پروسیجرز فار اسٹوڈنٹس ٹو آسک کوشچنز میک کمنٹس. تو جب آپ لیکچر ڈیلیور کر چکے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اسٹوڈنٹ سے کوشچنس پوچھنے ہیں جو ان کے مائنڈ میں کوشچن ہو, یا اپنے لیکچر کے اوپر کمنٹس پوچھنے ہیں. اس سے اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ ہوگی اور آپ کے لیکچر کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ان کو ہیلپ آؤٹ ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا لیکچر نمبر 31 تھا. تھینک یو سو مچ. کیپ سپورٹنگ ہاشمیز کلاسز. اللہ حافظ.